الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ معزز و مکرم سامعین کرام، اولیاء کرام کی پہچان کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کے جو ولی ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، ہم انہیں کیسے پہچان سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کی پہچان جو ہے اس کو بیان فرمایا، ان میں کون کون سی خوبیاں ہوتی ہیں، کون کون سی ان کے اندر صفتیں ہوتی ہیں، آپ وہ دیکھ سکیں کہ کیا ان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی۔ ویسے نہیں ہے کہ آپ کسی جاہل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے لیں اور پھر ساری زندگی جو ہے وہ پچھتا دیں۔ اس لیے قرآن اور حدیث سے پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو بیان فرما دیا ہے اور ہر چیز کو واضح کر رہا ہے۔ پہلی نشانی تو یہ بیان کی تھی کہ وہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا۔ دوسری ان کی پہچان یہ بیان فرمائی تھی کہ اگر جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں، مخاطب ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں، بس وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ تیسری جو صفت بیان فرمائی، ان کی پہچان بیان فرمائی، فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، ان کے دن رات سجدے میں یا قیام میں بیتتے ہیں۔ یہ نہیں وہ کہتے کہ ہم نے تو نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں ہماری پڑھی ہوئی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، امام الانبیاء خود نماز پڑھیں اور یہ جاہل جو ہے امتی کہلانے والا یہ کہے کہ میری تو پڑھی ہوئی ہے، اور بات جو ہے وہ کہیں گے نہیں ہم تو ادھر پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم ادھر نہیں پڑھتے، ہم تو مدینے میں جا کے پڑھتے ہیں۔ کہاں پڑھتے ہیں؟ مدینے میں نہیں، ہم تو روحانی طور پہ وہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ علامہ صاحب نے بات بیان کی، جھنگ کے علاقے کی بات ہے، تو ایک مرید تھا اور جاہل اس کا پیر تھا۔ وہ پیر صاحب آئے تھے، وہ مرید صاحب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور پیر صاحب جو ہیں
وہ گھر ہی بیٹھے رہتے ہیں. اور ایسے جو پیر بنے ہوتے ہیں نا وہ کوشش کرتے ہیں کہ مسجد میں نہ جائے, اور مسجد میں وہ جاتا بھی ہے نا اسے کہیں گے مولوی سے نہیں ملنا, مولوی سے ملنا نہیں, بس باہر سے تو نے نماز پڑھ کے آ جانی ہے. اسے پتہ ہے کہ مولوی سے ملے گا وہ بات دینی بتائے گا, یہ مجھ سے متنفر ہو جائے گا. تو ان کا اتنا ذہن بنایا جاتا ہے, ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے, تو مولوی سے نہیں ملنا تم نے. مولوی سے ملو گے وہ ظاہر ہے شریعت بیان کرے گا, اور جب شریعت بیان کرے گا تو ہمارا جو ہے وہ پردہ کیا ہو جائے گا, چاک ہو جائے گا. تو وہ مرید جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا, پیر صاحب جو ہیں وہ آرام سے گھر میں بیٹھے. تو مسجد کے امام کو عالم انہوں نے پوچھا جی وہ آپ کے پیر صاحب آئے ہیں وہ نماز کیوں نہیں پڑھنے کے لیے جاتے. انہوں نے جو ہے وہ آ کر پیر صاحب سے پوچھا کہ حضور وہ مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ پیر صاحب نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے, آپ تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, پیر صاحب کیوں نہیں آتے. تو وہ پیر صاحب کہنے لگے جی میں جو ہے وہ میں روحانی طور پہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہوں. جا وہ مرید نے جا کر علامہ صاحب سے کہہ دیا, تو علامہ صاحب نے کہا صبح پھر آپ نے ناشتہ نہیں انہیں دینا. وہ کہیں گے جی ناشتہ لائیں, آپ نے کہا جناب مدینہ شریف میں جو ہے وہ ناشتہ بڑا زبردست صبح صبح ملتا ہے, تو لگشی بھی ملتا ہے, اب تو نہیں کم ہے سختی